اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ فصل فی المتقابلات اگر ٹورنا نعنی بها الظاہر والنصب بیڑیا نہ نہیں تو بعد مفعول بھی آمنا کہ فعل آمنا نالے نہ نہیں ہم مراد لیتے ہیں تو ماہ لے جائے بها الظاہر والنص والمفسر مفعول والمفسر والمحکم مع ما يقابلها من الخفی والمشکل والمجمل والمتشابہ متشابہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر ذرا پچھلے گنی مولوی عام خاص مطلق مقید مشترک صبر اگے مشترک مؤول حقیقت مجاز صریح کنایا آگے اب ایک اور مسئلہ شروع ہے فصل متقابلات کے بیان میں کیا کہ فصل متقابلات کے بیان اچھی بولنا فصل متقابلات کے بیان میں اوتے ویخ لکھی ایل متضادات ایل متضادات بھئی ایک پاسے چار تے دوجے پاسے چار کوڈی لائی نے جی کٹھے نہیں ہو سکتے جی ایک قسم دے ایک دوجے نال جفی پا لین گے لیکن پہلے چار دوجہ چار نال جمع نہیں ہو سکتے یہ ایک آپس میں متناقضات ہے آپس میں تناقضات ان ذرا اشارہ سمجھے پہلے گل سمجھا جی اشارہ ہے طرف اس بات کے کہ متضادات اور متقابلات اصولیوں کے نزدیک ایک شے ہوتی ہے کون متضادات اور متقابلات اصولیوں کے نزدیک او کی ہوندا ہے او آ ہوندا ہے او اگے پھر پڑھاں گے پہلے ذرا جملہ سمجھ کہ امرین کا عدم اجتماع ایک محل میں ایک زمانے میں ایک جہت سے دو چیزاں دا جمع نہ ہونا ایک تھاں تے ایک وقت ایک جہت ڈالا اے دو چیزاں نو آندے نے آپس وچ اے متقابلات نے متضادات نے یہ تسنیہ بول دو تا بھی کوئی عرض نہیں ارشاد فرمان اگر ٹریے پھر کیا جی متضادات اور متقابلات اصولیوں کے نزدیک یہ ایک شے ہے کیا متضادات اور متقابلات کیا ہوتے ہیں کو دسنا کہ وہ امرین کا مطلب کم از کم امرین بھئی امرین کا اجتماع نہ ہو سکے ایسی دو چیزیں جو اکٹھی نہ ہو سکیں ایک تھاں تے ایک جگہ میں ایک وقت میں ایک جہت نال ایک تھاں تے ایک وقت ایک جہت او معلوم تھاں جگہ تھاں جان دے جگہ کہ ایک جگہ میں جی اور ایک وقت میں اور ایک جہت سے آخنا میں نہیں آخنا ایک جہت بھی ایک ہو دو چیزیں جمع نہ ہو سکیں ایسی دو چیزیں جو جمع نہ ہو سکیں کس طرح ایک جگہ میں ایک وقت میں اور ایک جہت سے جہت میں نہیں آخنا باقی دو میں تے جہت سے ایک جہت سے ان دو چیزوں کو کہتے ہیں اصولی کہ یہ آپس میں متقابل ہیں متضاد ہیں یہ آپس میں مولوی جی تقابل ہیں متضاد ہیں کہ دو امر دو چیزاں دو گلاں دو مسئلے دو حکم جڑے ایک وقت جی ایک جگہ ایک وقت ایک جہت سے جمع نہ ہو سکے کیا کہتے ہیں یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں متقابل ہیں ایک کنہ دے نزدیک ہے برخلاف اہل معقول و مینو تکی کہ تقابل ان کے نزدیک عبارت ہے امرین وجودیین کا عدم اجتماع اور باقی بھی قیود ہیں جو مذکور ہیں مینو تکی میں او معقول و منطق او بلا تھی وے ہن واپس آؤ اچھا جی وہ متقابلین کون ہیں؟ پہلے ایک پاسے چار پھر دوجے پاسے
پہلے چار ہیں الظاہر، کون؟ الظاہر، اس کے مقابلی خفی، ادھر نص، اس کے مقابلے مشکل، ادھر مفسر، اس کے مقابلے میں مجمل، ادھر محکم، اس کے مقابلے میں متشابہات متشابہ. سمجھیے، جی ظاہر اور خفی ایک جگہ کٹھے نہیں ہو سکتے، نص اور مشکل، ایک جگہ گٹھے نہیں ہو سکتے، مفسر اور مجمل، یہ ایک جگہ اکٹھے، محکم اور متشابہ. ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. 10 کیڑے نہیں بچار، وہ پہلے متقابل، چار گن کیڑے. ظاہر، نص، مفسر، محکم. پھر آخ، نص، ظاہر، نص، مفسر، محکم. پھر آخ، ظاہر، نص، مفسر، محکم. دوسرے چار گن خفی، مشکل، مجمل، متشابہ. گنی آنا. خفی، مشکل، مجمل، متشابہ. خفی، پھر ایک باری. مشکل، مجمل، متشابہ. اے چار ہو گئے. جی. ہن تقابل 10. ظاہر اور خفی یہ ایک جگہ میں گٹھے نہیں، یہ دونوں آپس میں ضدیں ہیں. ضدیں ہیں. نص اور مشکل یہ دونوں آپس میں ضدیں ہیں. مفسر اور مجمل یہ دونوں آپس میں ضدیں ہیں. اور محکم اور متشابہ یہ دونوں آپس میں ضدیں. ایک باری پھر آخ، پہلے چار کیڑے؟ ظاہر، نص، مفسر، محکم. دوسرے چار خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ. ظاہر اور خفی یہ دونوں آپس میں ضدیں ہیں. نص اور مشکل یہ دونوں آپس میں ضدیں ہیں. مفسر اور مجمل یہ دونوں آپس میں ضدیں ہیں. اور محکم اور متشابہ یہ دونوں آپس میں ضدیں ہیں. اے جڑا تھلے والے دی ضد ہے نا، اتلے دی بطریقے اولا ضد دی. جی اے جڑا ظاہر ہے نا، جی جے خفی دی ضد ہے تے باقیاں دی بطریقے اولا جی. اے مطلب ہے جی. سنیو گل. جی. فصل فصل متقابلات کے بیان میں متقابلات کے بیان میں مراد لیتے ہیں ہم متقابلات سے مراد لیتے ہیں ہم متقابلات سے ظاہر ظاہر اور نص اور نص اور مفسر اور مفسر اور محکم، اور محکم، باوجود ان کے باوجود ان کے جو مقابل ہیں ان کے، جو مقابل ہیں ان کے. وہ مادہ بیان جی. یعنی خفی یعنی خفی اور مشکل اور مشکل اور مجمل اور مجمل اور متشابہ. اور متشابہ. متشابہ بھی ٹھیک ہے جی. فصل متقابلات کے بیان میں مراد لیتے ہیں ہم متقابلات سے ظاہر اور نص اور مفسر اور محکم، باوجود اس کے وہ جو مقابل ہیں ان کے، یعنی خفی اور مشکل اور اصل کہ ان کے ساتھ، باوجود کا مطلب مانا یہ کہ مع یعنی ساتھ ان کے، ساتھ ان کے جو مقابل ہیں ان کے، یعنی خفی اور مشکل اور مجمل اور متشابہ. متشابہ جی. مراد لیتے ہیں ہم متقابلات سے ظاہر اور نص اور مفسر اور محکم، ساتھ اس کے ساتھ ان کے جو وہ کی بات جو مقابل ہیں ان کے، وہ ماں کون ہے؟ یعنی خفی اور مشکل اور مجمل اور متشابہ. کتنے ہو گئے؟ 4 8. 8. یہ نہ کوئی ایک دی تعریف مثالاں ہے، سارا کچھ ٹرنا ہے. یہ پچھو پھر بھول جانے بھی کیڑے سن، کیڑے نے پہلے 4 ظاہر، نص، مفسر، محکم. اتنے تو نہیں بیان کیتا. چھوٹی کتاب نورنوار جا کے دسن کے پہلیاں چواں دا نام ہے ظہور کی 4 قسمیں ہیں. کس کی؟ ظہور کی 4 قسمیں. اگلیاں چواں دا نام ہے خفا کی 4 قسمیں. ظہور کی 4 قسمیں اور ظہور کی ظہور کی 4 قسمیں کون ہیں؟ ظاہر، نص، مفسر، محکم. تو خفا کی 4 قسمیں. خفی، مشکل، مجمل، متشابہ. ظہور کی 4 قسمیں کون سی ہیں؟ ظاہر، نص، مفسر، محکم. تو خفا کی خفی، مشکل، مجمل، متشابہ. اے کہ ظہور کی یہ 4 قسمیں ہیں اور یہ خفا کی 4 قسمیں، تو کل کنیا ہوں گی؟ 8. چلو جی ہوں اگے چلو. فالظاہر اسم لکل کلام ظہر المراد به للسامع بنفس السماع من غیر تأمل. بس ہوں تعریف تے پھر مثالاں مولوی صاحب شروع ہونیاں نے. دھیان کرو بھائی، ایک تعریف جی. کس کی؟ ظاہر.
ظاہر نام ہے ایسی کلام کا، ظاہر ہو مراد اس کلام کی، مولوی کشمیری کے لیے صرف سننے کے ساتھ بغیر غور و فکر کے، سندیاں نال بشرطے کو لغت جاندا ہوئے، گواچی گاں انگریزی بولی جائے سانوں کی پتہ، یعنی لغت نو جاندا ہے تو سندیاں نال جیڑی گل بالکل واضح سمجھ آ گئی ہے نا، اینو آندے نے ظاہر، کی آندے نے ظاہر، ظاہر نام ہے ایسی کلام کا لکل کلام، کہ ظاہر ہو مراد اس کلام کے ساتھ، سامع کے لیے صرف سننے کے ساتھ، بے نفس سماع بے مجردی، صرف سننے کے ساتھ بغیر غور و فکر کے، بغیر غور و فکر غور کے، و فکر کے۔ جی حلوہ میٹھا ہوتا ہے، سننے نال سمجھ آ گیا جی، کہ غور و فکر کرنا پہ نہیں غور جی۔ مرچاں کوڑیاں ہندیاں نے، توجہ یار، بسم اللہ، اور سمجھی گل جی، کہ بے سننے دے نال ہی سمجھ آ جاوے، غور و فکر کرنے کی لوڑ لوڑ نہ پے۔ نہ پوے، سمجھ آ گئی نہیں بے بیٹا عید ہے چھٹی نہ کریں، استاد جی یہ جملہ سمجھ نہیں آیا، آگے آگے چلو ٹھیک ہے جی، ہاں بھائی آخو یہ واضح دوسرا جملہ ہے، ہاں جی مانا کر بے گل سمجھیا، تعریف کر شاباش شاباش۔ ظاہر نام ہے ایسی کلام کا کہ ظاہر ہو مراد اس کلام کے ساتھ، سامع کے لیے صرف سننے کے ساتھ بغیر غور و فکر پھر کے۔ ایک بڑی تعریف کر، ظاہر نام ہے ایسی کلام کا، تعریف ہوتے میں تینوں ٹل دوانا، 3-4 باری پھیرے دوانا بھی یہ پکا، اس تو بعد اگلی گل سمجھ آوے گی جی۔ ظاہر نام ہے ایسی کلام کا کہ ظاہر ہو مراد اس کلام کے ساتھ، سامع کے لیے بغیر صرف سننے کے ساتھ بغیر غور و فکر کے۔ جیڑی ایہو جی کلام ہے نا، اینو کی آندے نے، ظاہر، اوہ اپنی مراد وچ ظاہر ہے، وہ ہوں جتا جیڑا بھی جملہ بولو ظاہر ہے، وہ جو منہ جو نکل گیا ظاہر ہے، یعنی وہ جیڑی معنی تے دلالت کر رہی ہے نا، سننے دے نال فوراً وہ معنی سمجھ آ جائے، تو وہ اپنے اس مطلب وچ ظاہر ہے، مطلب وچ ظاہر بے کوئی غور و فکر دی لوڑ نہیں پئی، بے مطلب کی ہے وچ یا نہیں کرنے دی لوڑ، نہیں۔ پس ظاہر پس ظاہر نام ہے نام ہے لکل کلام، ہر ایسی کلام کے لیے، ہر ایسی کلام کے لیے، ظاہر ہو مراد اس کلام کی، ظاہر ہو مراد اس کلام کی، سامع کے لیے سامع کے لیے، نفس سماع کے ساتھ، نفس سماع کے ساتھ، بغیر غور و فکر کے اس میں، فکر کے اس میں۔ شاباش جی۔ پس ظاہر نام ہے ہر ایسی کلام کے لیے، ظاہر ہو مراد اس کلام کی، سامع کے لیے نفس سماع کے صرف سننے کے صرف ساتھ سننے کے ساتھ بغیر غور و فکر کے اس میں۔ جی۔ بس ظاہر نام ہے ہر ایسے کلام کے لیے، ظاہر ہو مراد اس کلام کے ساتھ، سامع کے لیے صرف سن۔ اگے آشیا پڑھ دیں بعد پترو در اوکھا ہے جی۔ وَالنَّسُ مَا سِيقَ الْكَلَامُ لِأَجْلِهِ، نص وہ کلام ہوتی ہے کہ چلائی گئی ہو اسی مقصد کے لیے، ہاں جی، نص وہ کلام ہوتی ہے جو چلائی گئی ہو اسی مقصد کے لیے، بھی جس مقصد واسطے مولوی جی گل کیتی ہے، جی، جس مقصد والے کی گل کی او گل اس مقصد دی نظروں ان دا نام ہے اصول فقہ وچ نص، اے گل جس مقصد واسطے چلائی کیتی، اس مقصد دی نظروں اس گل دا کی نام ہے نص، گل جیڑے مقصد واسطے مولی رمضان کیتی ہے، جی، او گل اس مقصد دی نظروں ان دا کی نام ہے مولوی نص۔ نص مطلقاً بھی بول دینے، ہر شرعی دلیل کو بھی نص کہتے ہیں، قرآن کی آیت حدیث اس کو کیا کہتے نص ہیں؟ کہتے ہیں۔ مطلقاً نص بمانا دلیل بھی ہے،
ایک نس ہے خاص ہے جی اصول فقہ میں اتنے بھی کدے کدے عام بولتے ہیں نس بمانا دلیل کہ اس کا پر نس پیش کریں یعنی دلیل پیش کرو یہ اور چیز ہے جی کہ وہ کلام جی جو جس مقصد کے لیے چلائی گئی ہے ہوندا نا گل کرنے کا کوئی مقصد ہے یار تیری اس گل کا مقصد کی ہے تو بات جس مقصد کے لیے کی جائے بات جس مقصد کے لیے کی جائے وہ مقصد اس مقصد کی نظر سے اس بات کا نام ہے کیا نس اس بات کا نام ہے نس قرآن حدیث اگوان نے مثالاں اے اس مطلب دی وجہ تو کی نے نس کی نے نس نس سمجھیو گل جی اور نس اور نس وہ ہے کہ چلائی گئی ہے کلام چلائی گئی ہے کلام اس کے لیے اس کے لیے یہ اور مجمل جی تعریف ہے جی نس وہ ہے نس وہ کلام ہے یا نس وہ معنی ہے جس کے لیے کلام چلائی گئی ہے تو اصل ہے کہ نس وہ معنی ہے تے جس کے لیے کلام تاں تم دسے پہ دی وضاحت میں سمجھنی ہے کہ جو بات جس مقصد کے لیے کی گئی ہے جی وہ بات اس مقصد کی نظر سے اس کا نام ہے نس نس سمجھ آئی ہے جی اے شاباش جی نہیں سمجھی گل باقی انہیں سمجھو سیکھ الکلام کلام چلانا یعنی کلام کرنا چلانے دا مطلب یہ نہیں ریڑھی تے بہا کے چلانی ہے مطلب منہ چو بولنا اندر نہ سوکے کلام جی کلام چلاؤ کلام کرنی باقی مسئلہ سمجھا جی ظاہر وہ ہے کہ جو ظاہر ہوا کہ جو بالکل ظاہر ہو سمجھ آ جائے کوئی غور و فکر نہ کرنا پڑے تو کبھی تو یوں ہوگا کہ جس مقصد کے لیے کلام چلائی گئی ہے جی وہی مقصد ظاہر ہے جی وہی مقصد ظاہر ہے یعنی جو ظاہر ہے وہ اور نس دونوں ایک ہوں گے جی ظاہر اور نس ایک ہو یعنی جس مقصد کے لیے کلام چلائی گئی ہے وہی مقصد کلام سے ظاہر سمجھ آ رہا ہے کبھی یہ ہوگا کہ نس جس مقصد کے لیے چلائی گئی وہ اور ہے اور کلام سے جو ظاہری مسئلے سمجھ آ گئے ہیں وہ اور ہے جی تو یہ دونوں طرح ہوتا رہتا ہے ساری مثالیں آ رہی ہیں کہ کبھی یوں ہوتا ہے کہ کلام سے جو معنی بالکل ظاہر ہے نا اسی ظاہر معنی کے لیے کلام چلائی دی گئی اور چلانے کا مطلب ہے گل کیتی بھی قرآن پاک وچ ایت آئی سونیاں دی حدیث پاک انہوں بول دے کی نے کلام چلائی کی بول دے نے کلام چلائی لفظ بولنا ہے رات گل تو کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ جو کلام کا معنی ظاہر ہے نا کلام کا معنی جو ظاہر ہے اسی معنی کے لیے کلام چلائیں گے اب وہ ظاہر بھی ہے اور نس بھی ہے وہ ظاہر بھی ہے اور نس بھی ہے کبھی یہ ہے کہ جو معنی ظاہر ہے وہ اور ہے جس مقصد کے لیے کلام چلائے گی وہ اور ہے تو اب نس اور ظاہر علیحدہ ہو جائے اب نس اور کلام ظاہر نس اور ظاہر سمجھے ہو کہ کلام سے جو معنی بالکل مولوی جی ظاہر ہے بغیر غور و فکر کے جی کبھی تو یہ ہوگا کہ کلام چلائی بھی اسی معنی کے لیے اب یہی ظاہر ہے اور یہی دونوں اکٹھے ہو جائیں گے اور کبھی یہ ہوگا کہ جو معنی ظاہر ہے وہ اور ہے اور نس نہ کلام جس مقصد کے لیے چلائی ہے وہ اور ہے تو اب نس اور ظاہر علیحدہ بھی اکٹھے بھی ہوتے ہیں اور اکٹھے بھی ہوتے ہیں مثالہ سمجھیے جی اگے چلو جی نس وہ ہے کہ چلائی جائے کلام اس کی وجہ اجلی اس کے لیے اور اجلی ہی اہل اجل موجب ہی اس کا موجب یعنی ان دا معنی مطلب موجب معنی مطلب سوک پہ اے بھی کلام فلانی شے واسطے چلائی گی یہ کیویں پتہ لگے تھا پہچانا جائے گا کرینے کے ساتھ جو ملایا جائے گا کلام کے ساتھ پس بڑھ جائے گا اور بھی ظہور باوجہ شریکوں نے ظاہر اور نس کے اصل ظہور میں تو بڑھ جائے گا کرینے کے ساتھ زیادہ ہو جائے گا ظہور نس میں خلاصہ یہ ہے کہ نس ظاہر ہے فی نفسی ہی اور سوق کے ساتھ
بڑھ جاتا ہے ظہور ظاہر پر کس میں؟ نص میں. جب اس کے ساتھ قرینہ ملتا ہے اسی مقصد کے لیے کلام چلائی گئی ہے تو اس میں ظہور اور زیادہ ہو گیا. اس میں اور ظہور اور زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اصل میں یہ جو ہے نا 4 قسمیں ظہور کی ہیں، ہر اگلی قسم میں پہلی سے ظہور زیادہ ہے. جی. یہ جو خفا کی ہیں ہر اگلی قسم میں پہلی سے خفا زیادہ ہے. یہ جو ظہور کی قسمیں ہر قسم ہر قسم پہلی سے ہر اگلی قسم میں پہلی سے ظہور زیادہ ہے. خفا کی 4 قسموں میں ہر اگلی قسم میں پہلی سے خفا زیادہ ہے. جی انہوں نے پھر انشاءاللہ ساری وضاحت ہر ایک دی وکری وکری. جی اور نصب وہ ہوتی ہے کہ چلائی گئی کلام چلائی جائے کلام چلائی جائے کلام اس مقصد کے لیے، اس کے موجب کے لیے. بنص وہ کلام ہے کہ چلائی گئی ہے کلام اس کے موجب کے لیے. ومثالہ فی قولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واحل اللہ البیع وحرم الربا. جنہیں سدھے کو بوکی فالآیت پڑھیں گے ہوئے پہ. جی فالآیت سیقت لبیان تفرقات. او بیڑیا باب تفاوت مسئلہ نہیں ہوتی. یہ تس میں یا تفرقہ کہ تفریقہ واجہ جاری بیان تفریقات مسئلہ کو نہیں پتا تس میں یا تفریقات بین فرقہ یو فرقو تفریقہ حد ہوگی یار. لبیان التفریقات بین البیع والربا ردا لما دعاه الكفار من التسویات بینہما اگر ٹورنا حیث قالوا انما البیع مثل الربا. صبر توجہ جی علماء کرام. مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب کریم کا فرمان، حلال فرمایا ہے اللہ نے بے کو اور حرام کیا ہے اللہ نے ربا کو. سنا جی. جی اب اس آیت سے ظاہر کیا ہوا وہ آگے آ رہا ہے. پہلے نص سمجھے. یہ آیت چلائی گئی ہے، اس آیت کا مقصد کہ بے اور ربا کے درمیان فرق ہو جائے. کی ہو جائے؟ ربا کے درمیان فرق ہو جائے. یہ ایک نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ ہے. کون؟ بے اور ربا یہ دونوں ایک نہیں ہے بلکہ یہ آیت اس لیے چلائی گئی. یہ آیت اس لیے چلائی گئی. اس پر کیا کرینہ ہے کہ آیت اس معنی کے لیے چلائی گئی، یہ بیان کرنے کے لیے کہ ربا اور بے ایک شے نہیں ہے بلکہ علیحدہ علیحدہ. وہ کرینہ یہ ہے کہ جب اسلام آیا، جب اسلام آیا، حکم آیا کہ سود کا نظام بند کرو جی، تو کافروں نے کہہ دیا انما البیع مثل الربا. ہے نا قرآن پاک کے کوئی نہیں کہ ربا مثل بے مثل ربا کے ہے. بے مثل ربا کیا ہے؟ وہ انہوں نے کھانے چ نہ پئی بھی. انہوں نے آخیا بھی بے بھی تو یہ بھی گندم لیا 500 من تے لیا کے دکاندار نے 600 دی بیچی تو نفع کمایا ہے. تے ربا کی سی بھی پیسے دیتے کسی نو بھی تو استعمال کر تے تو مہینے بعد مینوں واپس کرنے نہیں 500 دی بجائے 600. تو نہ کہ بھی تو نفع ہے تو بھی نفع ایک کو جی انج کر کے گل گاہ مل گئی یہودیاں تے. جی یہودیاں تے گاہ مل گئی. حالانکہ وہ اے وے کہ بھئی بے اے وے کہ شے دے کے تے ان دی قیمت لینی. جی شے دے کے اس دی قیمت لینی. تے سود اے وے کہ بغیر عوض کے نفع لینا. بغیر عوض کے نفع لینا. جیڑا سانو بینک نے پیسے دیتے لکھ ساڈے کول لیا 120 انہاں 20 دی میرا ساڈے کول 20 لے رہے نے وہ کیڑی شے دا لے رہے نے؟ بغیر عوض تو لے رہے نے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کوئی سسیا لی انہاں کولوں بغیر عوض دے. تو سود ہے کہ نفع لینا بغیر بولو چاہ نفع لینا بغیر عوض دے. تے بے اے وے کہ شے دے کے تے نفع لینا. جی ہوں واپس آؤ. تو چونکہ کافروں نے کہا تھا کہ بے اور ربا ایک چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایک چیز نہیں ہے، یہ علیحدہ علیحدہ ہے. یہ ہاں جی کیا کہ جی اب اس مقصد کے لیے تو احل اللہ البیع وحرم الربا کیا ہوئی ہے؟ نص
کس کے لیے؟ تفریقہ کے لیے کہ بے اور ربا ایک چیز نہیں ہے بلکہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ یہ کافروں کے رد میں نازل ہوئی ہے جی۔ اور یہ جو آیت چلائی گئی یہ جہاں کرینہ کون سا ہے کہ اس پر یہ آیت چلائی گئی ہے؟ نہ بھی تفریقہ کے لیے یہ نص ہے، نص ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آیت رد ہے یہ آیت رد ہے کفار کے لیے کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بے جو ہے یہ انما البیع مثل الربا ہے نا قرآن پاک کہ بے ربا کی طرح ہی ہے۔ مثل ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد کیا نہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا، وحرم الربا، ربا جو ہے ان میں فرق ہے، ان میں فرق ہے، ایک چیز نہیں ہے، ایک چیز نہیں ہے۔ ہونا کے پڑھنا وقت دولے وقد ترجمہ کر حرم دیں، حل البیع حل البیع حل البیع وحرمت الربا بنفس السماع فصار ذلك نصا في التفرقة ظاہرا في حل البیع وحرمت الربا۔ بس علامہ فرماتے ہیں کہ پتر یہ جملہ سننے دے نال احل اللہ البیع کولوں بغیر کسی غور و فکر تو جے قرآن دا ترجمہ ہوندا ہوے تے سمجھ آ گیا بھی بے حلال شرن جی کہ نہ آیا آ گیا، تے وحرم الربا سننے دے نال ہی سمجھ آ گیا بھی ربا حرام ہے کہ نہیں سمجھ آیا؟ آ گئے؟ جی تو اب حلت بے جی حرمت ربا کے لیے جی یہ ظاہر ہے، جی کس کے لیے؟ علت بے حرمت ربا کے لیے ظاہر ہے، بس سننے دے نال پتہ لگ گیا کہ کوئی نہیں کیا علت بے حرمت ربا کے لیے یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ ظاہر ہے۔ تب خلاصہ یہ نکلا کہ یہ آیت تفریقہ کے لیے نص ہے، جی کیا تفریقہ کے لیے نص ہے کہ بے اور ربا ایک چیز نہیں ہے، اور حل بیت حرمت ربا کے اندر یہ آیت ظاہر ہے، جی سمجھائیے؟ جی اب ہیں دونوں ایک ہی چیز ہے، وہی نص ہے جی وہی ظاہر ہے۔ تفریقہ بھی یہی ہے کیا کہ بے حلال ہے اور ربا جو ہے حرام ہے، اور جو سمجھ آ رہا ہے ظاہر وہ بھی یہی ہے۔ یہ ہے کہ نص اور زہر یہاں دونوں اکٹھے اکٹھے ہیں، نص اور زہر دونوں یہاں اکٹھے ہیں۔ نص بھی یہی ہے کہ ان میں تفریقہ کیا تفریقہ ہے تفریقہ کہ بے بے حلال ہے اور ربا حرام ہے، یہ تفریقہ ہے نا کہ بے حلال ہے اور ربا حرام ہے۔ تو ظاہر کیا ہے؟ ظاہر بھی یہی ہے کہ بے سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں کہ بے کیا ہے؟ حلال ہے اور ربا حرام ہے، تندسہ بھی کدے کدے اوہی نص سے تے اوہی، وہی ظاہر ہے کیونکہ جو تفریقہ بیان ہوا وہ تفریقہ کیا ہوا بیان؟ کہ بے حلال ہے اور یہ فرق بیان ہوا نا کہ بے حلال ہے اور ربا حرام ہے، اور جو بالکل سنتے ہی سمجھ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہے کہ بے حلال ہے اور ربا حرام ہے۔ احمد مثال اس کی اور مثال اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں، یعنی مذکور کس سے نص سے اور ظاہر دونوں دی کٹھی، احل اللہ البیع وحرم الربا، احل اللہ البیع وحرم الربا، پس آیت پس آیت چلائی گئی ہے چلائی گئی ہے بے اور ربا کے درمیان تفریقہ بیان کرنے کے لیے، بے اور ربا کے درمیان تفریقہ بیان کرنے کے لیے، اس لیے آیت چلائی گئی ہے، کرینہ کی ہے، واسطہ مفعول لو واسطے رد کرنے کے، واسطے رد کرنے کے اس شے کو، اس شے کو، اس شے کو کہ دعویٰ کیا اس شے کا کفار نے، کہ دعویٰ کیا اس شے کا کفار نے، علماء مادہ بیان یعنی برابری ان دونوں کے درمیان، برابری ان دونوں کے درمیان، کن دونوں کے بے درمیان؟ اور ربا کے درمیان، کیونکہ کہا کافروں نے کافروں انما البیع مثل الربا، انما البیع مثل الربا، اور یہ ساری ٹیم ہوئی ہے، جی اللہ تعالیٰ نے فرما دیتا ہے بے حلال ہے تے ربا حرام ہے، حرام ہے، جی بینک دا نظام سارا سودی نظام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں جی چلو جی کتنے پہنچے ہیں؟ اور تحقیق معلوم ہو گیا، اور تحقیق معلوم ہو گیا بے کا حلال ہونا بے کا حلال ہونا اور ربا کا حرام ہونا، ربا کا حلال
نفس سما کے ساتھ نفس سننے نال گل پتہ لگ گئی کہ کوئی نہیں ایت چلائی بھی اور زہر بھی یہ کر لیں پس پس ہو گئی ہو گئی کون یہ ذالک یہ آیت نس نس تفریقہ میں تفریق کس کے درمیان بے اور ربا کے درمیان تے پھر عطف پا کے نس دے ہو گئی ظاہر ہوگی ظاہر کون یہی آیت جی بے کی حلت میں بے کی حلت میں اور ربا کی حرمت میں اور ربا کی حرمت میں جی اور مثال اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا پس آیت چلائی گئی ہے بے اور ربا کے درمیان تفریقہ بیان کرنے کے ہاں لیے تفریقہ کے بیان کے لیے تفریقہ کے بیان کے لیے واسطے رد کرنے کے اس چیز کو کہ کہ دعویٰ کیا اس چیز کا کفار نے وہ کی سی یعنی برابری بے اور ربا کے درمیان کیونکہ کہا کافروں نے انما البیع مثل الربا اور تحقیق معلوم ہو گیا حلال ہونا بے کا اور حرام ہونا ربا کا نفس سما کے ساتھ سما کے ساتھ اے بالکل واضح ہو گیا لہذا اے نصب زہر بن گیا اور خلاصہ پس ہوگی یہ آیت نص بے اور ربا کے درمیان تفریقہ میں اور ہوگی زہر بے کی علت میں اور ربا کی حرمت میں چلائی ویسے واسطے گئی ہے تو زہر بھی یہی ہے جی اور مثال اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا پس آیت چلائی گئی ہے بے اور ربا کے درمیان تفریقہ کے بیان کے لیے واسطے رد کرنے مفعول لہو لکھا نا مفعول لہو اس کے لیے اس کے واسطے وہ جس لیے پڑھائی دے نا ساری چیزاں تے پھر وہ حالانکہ ناو تے مقصد نہیں نا مقصد یہ پڑھنا ہے جی تو جس لیے تھے ہے تو اس لیے دانت بہ گیا پیدا کی ہو جا واسطے رد کرنے اس شے کے کہ دعویٰ کیا کفار نے اس شے کا کفار نے یعنی وہ ماں تے من دا بیان ہوندا ہے من نال تے یعنی کریندا ہن پتہ نہیں پکڑی کدوں ساڈی یعنی غریباں دی برابری کرنے بے اور کرنی بے اور ربا کے درمیان کیونکہ کہا کفار نے انما البیع مثل الربا اور تحقیق پہ جانی گئی معلوم ہو گئی بے کی حلت اور ربا کی حرمت نفس سما کے ساتھ اے دوجی گل بھی خود بخود پتہ لگ گئی کہ نہیں پتہ لگی جی ہوگی یہ آیت نص تفریقہ میں اور ہو گئی ظاہر بے کی حلت میں اور ربا کی حرمت میں بس پڑھنا جا چلو جاؤ 2 منٹ پھیرا دینا ہے تو دے لو بس